بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کیا کوئی شخص قرآن مجید کا ترجمہ یا تفسیر پڑھنے سے گمراہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے ایک مشہور کلپ ہے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا جو بہت وائرل ہو رہا ہے، کہ جس میں کسی سائل نے مفتی صاحب سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بارے میں پوچھا کہ میں ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیں کہ کون سے والا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں؟ تو مفتی صاحب نے اسے کہا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھو، بالکل نہ پڑھو، کیونکہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب مفتی صاحب کی اس بات کے اوپر کئی سارے علماء کرام نے، خطباء اعظام نے رد عمل دیا کہ مفتی صاحب نے یہ بالکل غلط کہا ہے، قرآن مجید سے بھلا کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ کہ قرآن مجید سے کوئی کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، قرآن مجید تو ہدایت کی کتاب ہے۔ تو بالخصوص علماء اہل حدیث میں کچھ علماء یا خطباء نے اس حوالے سے سخت رد عمل دیا ہے، اور اس کو مولانا جو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہیں ان کی ایک بہت بڑی غلطی بتایا ہے۔ تو اس حوالے سے کئی سارے دوستوں نے، کئی سارے بھائیوں نے مجھ سے اس حوالے سے میری رائے جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے کہ اس حوالے سے میں کیا کہتا ہوں، میری رائے کیا ہے، کیا کوئی شخص قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے پوچھا گیا کہ میں کون سا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں، تو مفتی صاحب نے سراسر اس کو روک دیا ترجمہ پڑھنے سے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب مفتی صاحب نے سراسر روک دیا، یہ جو ہے یہ افراط ہے۔ اب دوسری طرف انہوں نے سراسر مفتی صاحب کا جو یہ اس حوالے سے بیان ہے اس کو سراسر اس کو غلط قرار دے دیا، یہ تفرید ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میانہ روی ہونی چاہیے ہر معاملے میں، اسی طرح اس معاملے میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے۔ کیوں میانہ روی کیوں ہونی چاہیے؟ مفتی صاحب کی کیا غلطی ہے اور جو دوسرے احباب ہیں ان کی کیا غلطی ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب نے یہ غلطی کی کہ وہ شخص جو تھا اس نے رائے مانگی مفتی صاحب سے کہ آپ بتائیں کہ میں کون سا ترجمہ پڑھوں قرآن مجید کا، تو مفتی صاحب اس شخص کو یہ کہتے کہ آپ فلاں والا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو جو مفتی صاحب کے نزدیک بہتر صحیح ہوتا، تو ساتھ میں مفتی صاحب اس کو تلقین بھی کرتے کہ آپ نے یہ ترجمہ پڑھنا ہے، لیکن ساتھ میں علماء کرام سے رہنمائی بھی لینی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے دار و مدار پہ، اپنے بلبوتے پہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتا ہے، یقیناً اس کے جو گمراہی کے چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، میں ایسے بات نہیں کر رہا، اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر موٹی مثال ہے، اس نے قرآن اور حدیث ترجمہ پڑھا اور مجتہد بن کے بیٹھ گیا اور گمراہی پھیلا رہا ہے۔ اسی طرح جاوید احمد غامدی صاحب وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، صرف اور صرف اپنے بلبوتے پہ قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھ کے یا احادیث کا اردو ترجمہ پڑھ کے وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، اور جو سلف کا فام ہے اس سے ہٹ گئے۔ اس وجہ سے محمد شیخ یوٹیوبر جو ہے وہ گمراہی سے ہٹ گیا ہے، اس طریقے سے گمراہی کی طرف چلا گیا ہے خود بخود یہ کام کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح موٹے موٹے ڈاکٹر اسرار احمد ہے، اس نے کتنا کچھ گمراہی پھیلائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ اسی طرح مولانا مودودی صاحب، انہوں نے اپنے بلبوتے پہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، علماء سے رہنمائی نے لی، اپنے آپ کو عقل کل سمجھا، کتنی گمراہی پھیلائی۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے ترجمہ بالکل پڑھے، وہ اس کو پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن اس کو یہ بتائیں کہ آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے علماء کی رہنمائی کے ساتھ، اپنے بلبوتے پہ، اپنے دار و مدار پہ، جیسی جو تفسیر آپ کے ہاتھ لگ جائے اس کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں، جو ترجمہ ہاتھ لگ جائے اس کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں، اور جو معنی مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے بس آپ اس کو جو ہے نا حرف آخر سمجھنا شروع کر دیں کہ بس یہ صحیح ہے باقی سارے کائنات میں غلط ہیں۔ تو یہ کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بعض آیات جو ہیں وہ محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں،
بعض ناسخ ہیں اور بعض منسوخ ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی اصول تفسیر جو ہے انہوں نے اسی بات پہ لکھی ہے. وہ کہتے ہیں جو شخص بھی اٹھتا ہے مفسر بن جاتا ہے، اصول تفسیر کا نہیں پتہ ہوتا اس کو. اور ویسے بھی یہ جو قرآن مجید کی تفسیر کا، قرآن مجید کے فہم کا علم ہے، یہ صرف اور صرف ترجمے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ترجمہ پڑھ لیا بس آپ کا ذہن اس طرف چلا گیا یا آپ کو جو بات جیسے سمجھ آئی تو وہ ویسی ہی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے کئی سارے علوم کی ضرورت ہے. تفسیر القرآن جو ہے ہر چیز کا ماخوذ ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے عربی گرامر کا جاننا ضروری ہے. اب کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا، دوسرا جو شخص ہے جو پڑھنے والا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے، یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہے یہ بات جو ہے یہ ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے اس سے خطا ہو گئی ہو سکتا ہے کتابت کی غلطی ہو گئی ہو، اس نے رٹے کے ذریعے سے اس طرح سے پڑھ لیا اور ہو سکتا ہے وہ ناسخ ہو سکتا ہے منسوخ ہو سکتا ہے محکم ہو سکتا ہے مشابہ ہو. اچھا یہ سارے معاملات نہیں بھی ہیں، اصول تفسیر بھی تو ہوتا ہے کوئی چیز. اب اس کو اصول تفسیر کا بھی نہیں پتا، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے نا وہ اس نے ترجمہ پڑھا ہے اور مبلغ بن گیا ہے. اب اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس کے حوالے سے استاد کا ہونا ضروری ہے. یہ بغیر استاد کے دین کا جو علم ہے، دیکھیں نا دنیاوی علم ہے، وہ کوئی شخص گھر میں بیٹھے انجینئر نہیں بن سکتا، گھر بیٹھے بیٹھے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا اپنے بلبوتے پر، گھر بیٹھے بیٹھے کوئی کسی بھی شعبے کا جو ہے وہ نہیں بن سکتا، فیلڈ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں بن سکتا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جی بس قرآن مجید کا ترجمہ اٹھاؤ اور پڑھ لو پھر تم بھی عالم ہو. حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زبان عربی تھی. عربی زبان ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو صرف قرآن مجید نازل نہیں کیا، اپنے پیغمبر کی لسان نبوت جو ہے اس کو وحی کی زبان بتایا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اور اپنے پیغمبر کی زبان کو وہی بتا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے آپ کی طرف یہ جو ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے، آپ اس کی وضاحت کریں لوگوں کو کے سامنے، لوگوں کو یہ سمجھائیں. عربی زبان کے لوگ تھے، کیا وہ ترجمہ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. اور یہ جو قرآن مجید ہے صحیح بخاری کے اندر ہے کہ یہ قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے. قریشی لوگ ہوں، انہی کی زبان ہو، علاقے کی مادری زبان ہو، اور وہ اس قرآن مجید کو نہ سمجھ سکیں. اللہ فرمائے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ اس کی تفسیر کریں لوگوں کے سامنے. تو اس سے واضح طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ تفسیر اللہ تعالیٰ خود یفسر القرآن بعضهم بعضا، قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. لیکن وہ تفسیر سمجھانی کس نے ہے؟ استاد نے سمجھانی ہے. استاد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ چیز دیکھیں نا، قرآن مجید کی جو حدیث ہے یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے. تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے حدیث کا علم بھی ہونا چاہیے. جیسا کہ قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، بارہا مقامات پہ نماز کا حکم ہے، لیکن کہیں بھی نماز کا طریقہ، نماز کے اوقات نہیں ہے. زکوٰۃ کے احکام موجود ہیں، زکوٰۃ ارکان اسلام میں ہے، فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے. حج فرض ہے، لیکن حج کا جو مکمل طریقہ ہے وہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. تو حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے. اب ایک شخص جو ہے قرآن مجید کو پڑھتا ہے، لیکن قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے وہ اس کو حدیث کا بھی علم نہیں ہے، اس کو اصول فقہ، اس کو جو ہے نا اصول تفسیر کا بھی علم نہیں ہے، اس کو گرامر کا بھی نہیں پتہ، اس کو فقہ جو ہے، فقہ کے اصول ہیں کہ یہ اس چیز کا یہ امر کون سا ہے، امر کا صیغہ آ گیا. اب کئی سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایسے نام نہاد جو محقق ہیں، وہ امر کا صیغہ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہ فرض ہے. تو وہی بات ہے کہ قرآن مجید کے لیے سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے اور فہم سلف ضروری ہے. اب آج کے دور میں جو اپنے دار و مدار پہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے وہ خود کے احکام لگاتا ہے، آنے والا جو ہے وہ اپنے دار و مدار پہ پڑھتا ہے، پھر وہ اور احکامات لگاتا ہے. تو سبیل المؤمنین کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. سبیل المؤمنین کہاں ہے؟ جو صحابہ نے سمجھا، جو تابعین نے سمجھا، جو ایک مؤمنین کا راستہ چلا آ رہا ہے، اہل حق کا راستہ چلا آ رہا ہے، اہل الحدیث یا اہل سنہ کا راستہ چلا آ رہا ہے. کیا ان کا فہم ضروری نہیں ہے
کیا میں جو سمجھتا ہوں جو کوئی بھی اپنے اس کے ساتھ ذہن کے ساتھ بغیر علم کے اس کی تفسیر کر لے کیا وہ کافی ہے؟ بالکل کافی نہیں ہے۔ اب مفتی صاحب کے اس بیان کو سراسر غلط کہہ دیا گیا، حالانکہ مفتی صاحب نے چھوٹی سی غلطی کی ہے کہ مفتی صاحب وہ پوچھ رہا تھا، مفتی صاحب کہتے کہ بھائی آپ فلاں والی تفسیر پڑھو، لیکن علماء یا کسی جو آپ کا مستند عالم دین ہے علاقے میں، آپ اس کی رہنمائی لیں، اس سے پڑھیں، اس کے ساتھ سمجھیں، وہ جیسے کہتا ہے اس سے ویسے کریں، قرآن مجید کو ویسے ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب دوسری طرف جو ہمارے حضرات ہیں وہ سراسر اس چیز کو باطل قرار دے رہے ہیں، حالانکہ سراسر باطل نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ان عوامر کا سمجھنا۔ یہ سرے سے صرف کوئی ترجمہ اٹھا کے بیٹھ جانا اور پھر خود کی، اب دیکھیں نا مولانا مودودی صاحب ہیں یا ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، ان کی تفسیر میں زیادہ نہیں پڑھی، لیکن یقین کریں کہ تھوڑا سا پڑھنے کا موقع ملا، میں حیران ہو جاتا ہوں، اللہ کی قسم تفسیر ایسی نہیں ہوتی، تفسیر ایسی نہیں ہوتی، یہ صرف علم سے کوری تفسیریں ہیں، ایسی تفاسیر کا قرآن کے علم کے ساتھ ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ایسے کئی سارے مسائل میں نے دیکھے ہیں، ایسے کیسے میرے سامنے تفاسیر ہیں، چلے میں نے کہا فلاں جو معاملہ ہے، فلاں جو آیت ہے، اس کا شان نزول یا اس حوالے سے میں تفسیر دیکھنا چاہ رہا ہوں، تو وہ تفاسیر میرے سامنے آ گئی مودودی صاحب کی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی، چلے میں نے کہا دیکھ لیں ان کے اندر کیا لکھا۔ او بھائی شان نزول جو اہم چیز ہوتی ہے اس کا ذکر ہی نہیں تھا۔ جس آیت کی تفسیر کا شان نزول، جو آیت کسی خاص موقع کے اوپر نازل ہوئی خاص وجہ کے لیے، وہ خاص وجہ اور خاص موقع کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا، وہ تھا ہی نہیں اس میں۔ اپنا فہم تھا کہ جی اس سے یہ لگتا ہے، یہ مسئلہ یہ لگتا ہے، یہ مسئلہ ایسے لگتا ہے تو ایسا ہونا چاہیے، اپنا خود کا فہم، یہ تفسیر ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بہت سخت الفاظ لکھے ہیں کہ جو بھی شخص اٹھتا ہے وہ مفسر قرآن بن جاتا ہے، اور یہی معاملہ ہے جو مستند بھی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں ہے درس نظامی کی کسی استاد کے پاس، وہ مفسر بن جاتا ہے اور تفسیر لکھ دیتا ہے۔ تو خدا را ہمارے بالخصوص ایسا جو عمل ہے، یہ اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ ہمارے اہل الحدیث کو ہوا ہے۔ یہ جو نیم محقق تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کرام نے تحقیق کرنے کو حکم دیا، کرنی چاہیے، لیکن تحقیق سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اپنے دار و مدار پہ کرنی چاہیے، بلکہ علماء کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ اب اسی سے کافی سارے لوگ جماعت المسلمین میں چلے گئے، کافی سارے جو ہیں وہ مرزا انجینئر کے پاس چلے گئے، جو نیم محقق تھے، جن کو بس اتنا پتا تھا کہ ہم نے تحقیق کرنی ہے، اب تحقیق کا طریقہ کا نہیں پتا تھا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا دماغ کہتا ہے وہی صحیح ہے، یہی تحقیق ہے، جو ہمارے دماغ کو ٹھیک لگتی ہے۔ کوئی مرزا انجینئر کے پاس چلے گئے، کوئی جاوید احمد غامدی کے پاس چلے گئے، کوئی اسحاق جھالوی کے پاس چلے گئے، کوئی مودودی کے پاس چلے گئے، کوئی ڈاکٹر اسحاق کے پاس چلے گئے۔ ایسے کئی سارے فرق میں اہل حدیث نوجوان بٹ گئے، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری عقل ہی سب کچھ ہے، تمہیں کوئی سلف صالحین کچھ بھی نہیں چاہیے، تمہیں کوئی اصول کوئی علوم کچھ بھی نہیں چاہیے، تم خود ہی محقق ہو، جیسا تمہارا دل مانے، جیسا تمہارا دماغ مانے وہی چیز۔ تو سراسر یہ چیز جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے علماء کرام جو ہیں یہ ضروری اور لازم ملزوم چیز ہے، کیونکہ علم کا دار و مدار علماء کے ساتھ ہے۔ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ينزع العلم بنزع العلماء، علم علماء کے ذریعے اٹھ جائے گا، کتابیں دنیا کے اندر رہیں گی، علم نہیں رہے گا۔ علم کتابوں کے اندر نہیں ہے، علم علماء کے اندر ہے، کیونکہ فہم، چلیں باتیں علم کہہ لیں کہ کتابوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن فہم کہاں سے آئے گا بھائی؟ فہم کہاں سے؟ علماء نے دینا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم علماء کے اٹھ جانے سے چلا جائے گا، حالانکہ کتابیں باقی ہوں گی، قرآن باقی ہوگا، حدیث باقی ہوگی۔